بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بصرہ میں ایک عابد و زاہد شخص اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے۔ ان کی مالی حالت انتہائی شائستہ تھی، مگر آپ اپنی فطری قناعت کے سبب کبھی کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے تھے۔ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی 3 بیٹیاں تھیں۔ جس رات چوتھی بیٹی حضرت رابعہ بصری پیدا ہوئیں، شیخ اسماعیل کی بے سار و سامانی کا یہ عالم تھا کہ چراغ جلانے کے لیے گھر میں تیل تک نہیں تھا۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ نے شوہر سے کہا کہ وہ کسی پڑوسی سے کچھ پیسے قرض لے لے۔ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، مگر جب شریک حیات نے بار بار کہا تو آپ رات کی تاریکی میں گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور پڑوسی کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ پڑوسی گہری نیند سویا ہوا تھا، اس لیے اس نے دستک کی آواز نہ سنی۔ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک دروازہ کھلنے کے انتظار میں کھڑے رہے، مگر جب پڑوسی کے قدموں کی چاپ تک سنائی نہیں دی تو آپ خاموشی سے واپس لوٹ آئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ نے شوہر کو خالی ہاتھ آتے دیکھا تو پریشان لہجے میں کہا، کیا پڑوسی نے بھی مدد کرنے سے انکار کر دیا؟ کہاں کی مدد؟ اس نے تو دروازہ تک نہیں کھولا۔ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے افسردہ لہجے میں فرمایا، بڑی حیرت کی بات ہے۔ حضرت رابعہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اس طرح کہا جیسے انہیں شوہر کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ آپ کی حیرت کیوں ہے؟ شیخ اسماعیل علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، جب لوگ ایک دروازے کو چھوڑ کر دوسرے دروازے پر دستک دیتے ہیں، ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ کمرے میں چلے گئے۔ شیخ اسماعیل بہت دیر تک بستر پر لیٹے ہوئے کروٹیں بدلتے رہے۔ آپ کے پڑوسی کے اس رویے پر بہت دکھ تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس بات کا بھی نہایت قلق تھا کہ آپ اس کے دروازے پر کیوں گئے۔ یہ ذہنی کشمکش بہت دیر تک جاری رہی اور پھر اسی عالم میں آپ کو نیند آ گئی۔ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اسماعیل اپنی بے سر و سامانی کا غم نہ کر، تیری یہ بچی اپنے وقت کی بہت بڑی عارفہ ہوگی اور اس کی دعاؤں سے میری امت کے بہت سے افراد بخشے جائیں گے۔ تجھ پر لازم ہے کہ حاکم بصرہ عیسیٰ زرعان کے پاس جا اور اس سے کہہ دے کہ وہ مجھ پر ہر رات 100 بار اور شب جمعہ میں 400 مرتبہ درود بھیجتا ہے، مگر گزشدہ جمعے کی رات اس نے میری بارگاہ میں درود کا تحفہ نہیں بھیجا، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ کفارے کے طور پر میرے قاصد کو 400 دینار ادا کرے۔ جب شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ کی آنکھ کھلی تو آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی لذت سے سرشار تھے۔ پھر صبح ہوتے ہی آپ نے اپنا پورا خواب ایک کاغذ پر تحریر کیا اور حاکم بصرہ کے دربان کو دے دیا۔ عیسیٰ زرعان اس وقت اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کا خط دیکھا تو بے قرار ہو کر اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا اور دربان سے مخاطب ہو کر بولا، وہ معزز و محترم شخص کہاں ہے؟ حاکم بصرہ کے جواب کے انتظار میں محل کے دروازے پر کھڑا ہے۔ دربان نے عرض کیا، عیسیٰ زرعان ان تیز قدموں کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا اور شیخ اسماعیل کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہنے لگا، آپ کے طفیل مجھے سرکار دو عالم نے یاد فرمایا اور میری غلطی کی معافی کا سبب پیدا ہوا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔
یہ کہہ کر حاکم بصرہ نے خلوص و نیت سے انہیں خوشی میں 400 دینار کفارے کے طور پر شیخ صاحب کو دیے، اسماعیل کو اور 1000 دینار غریبوں میں تقسیم کیے۔ اسی طرح رابعہ بصری جب 5 سال کے ہوئے تو ماں باپ کا صاحب ان کے سر سے اٹھ گیا، اور 8 سال کے جب ہوئی تو بصرہ میں سخت قحط پڑ۔ اسی طرح کسی شکی و شکوک نے آپ کو بصرہ کے متبوع عتیق کے ہاتھوں بیچ دیا۔ آپ کا حاکم بہت زیادہ ظالم تھا، لیکن آپ نے صبر و استقامت سے وقت گزارا اور صبر کیا۔ اسی طرح ایک رات چھوٹے سے کمرے میں چراغ کا دیا جلا کے بہت ہی خوبصورت عورت اللہ تعالیٰ کی یاد کر رہی تھی کہ اچانک رات کے اس پہر آقا کی آنکھ کھلی۔ اس کے آقا نے دیکھا کہ کمرے سے روشنی آ رہی ہے، تو اس کے آقا نے ایک چھوٹے سے سوراخ کے کمرے میں جھانکا تو اس نے دیکھا کہ رابعہ بصری بہت ہی خلوص نیت سے اللہ کے آگے دعا کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اے میرے اللہ، مجھے تمہاری عبادت سے ہی سکون ملتا ہے۔ اگر میرے پاؤں میں قید کی زنجیریں نہ ہوتی تو میں سارا دن تیری عبادت میں گزارتی، لیکن میں مجبور ہوں کیونکہ میں ایک بہت سخت دل حاکم کی غلام ہوں۔ یہ بات سن کر اس کے آقا لرز اٹھے، اور اس نے جب دوبارہ جھانکا تو اس نے دیکھا کہ رابعہ بصری کے سر پر ایک چمکتا ہیرے جیسا کوئی تاج ہے، جس کی روشنی سے پورا کمرہ جگمگا رہا ہے۔ تو اس کے آقا نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئے، اور اس نے رابعہ بصری سے مخاطب ہو کر کہا کہ رابعہ، میں تم سے ہر خطا کی معافی مانگتا ہوں۔ جو مجھ سے بھول چوک میں گناہ ہوئے، جو زیادتیاں ہوئی، مجھے معاف کر دو، اور آج سے تم آزاد ہو۔ تم چاہو تو میرے پاس یہاں رہ سکتی ہو اور چاہے تو جا سکتی ہو، تم آزاد ہو۔ رابعہ بصری کو اپنی سماعت پر یقین نہ آیا، تو انہوں نے حیران ہو کر دیکھا۔ پھر وہ رابعہ بصری وہاں سے کوفہ کی جانب روانہ ہوئی۔ انہوں نے وہاں جا کر بہت سے عالموں کے پاس گئی اور وہاں جا قرآن پاک کو حفظ کیا اور حدیث قرآن کی تفسیر کی۔ انہوں نے علم حاصل کیا اور پھر دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی۔ اگر وہ سوتی تو کچھ دیر بعد ہی اٹھ جاتی اور اللہ پاک کے آگے دعا کرتی کہ اے اللہ، تیری ساری مخلوق سوئی ہے اور میں تیری عبادت میں مصروف ہوں۔ وہ دن رات عبادت کرتی اور صبح فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتی اور اللہ کے آگے دعا کرتی کہ اللہ، میں تمہاری عبادت کرتی ہوں، کاش کہ مجھے علم ہوتا کہ تم نے میری اس عبادت کو قبول کیا ہے یا نہیں۔